علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتیمموا صعیدا طیبا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام تے تیمم دا ذکر فرمایا۔ گزشتہ دروس اندر تساں احباب نے سماعت فرمایا ہے وضو دا طریقہ، وضو دی فضیلت اور وضو کس چیز نال ٹوٹدا ہے۔ اج انشاءاللہ تہاڈی خدمت اندر اے بات عرض کرنی ہے کہ اگر پانی نہ ملے یا پانی موجود ہے، پانی دے نال انسان نو کوئی مرض بڑھ جان دا خطرہ ہے، موت دا خطرہ ہے، تو انسان کیا کرے؟ اگر سفر تے ہے، سفر تے پانی نہیں مل رہا یا پانی ملدا پیا ہے تو انسان سردی دی وجہ تو پریشان ہے کہ سردی دی وجہ اگر وضو کیتا، غسل کیتا تو موت نہ ہو جائے، یا دشمن دا ڈر ہے، یا کوئی چرندے پرندے دا انسان نو ڈر ہے، باہر کرفیو وغیرہ لگے ہے، پانی موجود ہے مگر اس حالت اندر انسان باہر نہیں جا سکتا تو کیا کرے؟ او دے بارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز واسطے تسی جنبی ہو یا تسی احتلام دی صورت ہے یا کوئی بھی وضو ٹوٹ گیا ہے، نماز دا وقت ہے، نماز پڑھنی ہے تو کیا کرو؟ تیمم فرما لو۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تُوانو الصعید الطیب وضو المسلم ولو الی 10 سنین، فرمایا کہ اگر تُوانو 10 سال تک بھی پانی میسر نہ ہوئے یا بیماری دا کوئی مسئلہ ہوئے تو فرمایا کہ تواڈے واسطے اللہ پاک نے مٹی نو پاک بنا دیتا ہے، تسی تیمم کر کے مٹی دے نال نماز بھی پڑھ سکدے ہو، قرآن دی تلاوت بھی کر سکدے ہو، ذکر اذکار بھی کر سکدے ہو۔ نبی کریم علیہ السلام دے ایک بڑے پیارے صحابی نے حضرت عمران بن حسین صحیح البخاری فرماندے نے رضی اللہ تعالی عنہ، فرماندے نے کہ اسی ایک سفر اندر سا تو نال نبی کریم علیہ السلام بھی نال ہی چل، تو آپ علیہ السلام نے نماز پڑھائی، نماز تو فارغ ہوئے، سلام پھیریا، آپ نے صحابہ کرام دی طرف اپنا چہرہ مبارک فرمایا تو ایک صحابی، ایک ساتھی صحابہ کرام دی جماعت تو ہٹ کے تھوڑا جب پرے بیٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی تو نماز کیوں نہیں ادا کی دی، تو نماز کیوں نہیں پڑھی؟ عرض کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر جی میں جنبی حالت اندر ہاں تو پانی ملیا نہیں تو اس کر کے میں نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے فرمایا بھائی اللہ پاک نے مٹی نو پاک کر دیتا ہے، تسی تیمم کر کے نماز پڑھ لیندے۔ تو اسی طریقے دے نال نبی کریم علیہ السلام دے ایک اور بڑے پیارے صحابی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے کہ نبی کریم علیہ السلام دے کولنا ایک صحابی دا ذکر فرمایا گیا، اس صحابی تے غسل فرض ہو گیا، غسل واجب ہو گیا، تو اس صحابی نے سردی دی سرد رات اندر غسل کیتا،
تو غسل دی وجہ تو اس صحابی دی موت ہو گئی، فوت ہو گئے۔ آپ دے کول واقعہ چلدا آیا، آپ نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ اکرام، اگر ایسا مسئلہ ہوئے، ایسا کوئی معاملہ نازک ہوئے، سردی بہت زیادہ ہوئے یا انسان کو کوئی بیماری مرض ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ تسی جڑا غسل دی جگہ تے تیمم فرما کے نماز پڑھ لو، قرآن پاک دی تلاوت کر لو۔ اور اس مقام تو اس جگہ تو یہ بھی پتہ چلیا، سردی ہوئے، بیماری ہوئے یا دشمن دا ڈر ہوئے یا ایسا کوئی معاملہ ہوئے، پانی نامیسر ہوئے، تسی جناب پانی موجود بھی ہے، میسر بھی ہے، تو تسی پھر بھی یعنی کہ کوئی صورتحال پیدا ہو گئی تو تسی جڑا ہے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے، ذکر اذکار کر سکتے۔ اور ایتھے ایک چھوٹی جی اور بات مسئلہ وضاحت فرما لو، اگر کوئی عورت حیض دی حالت اندر ہے، نفاس دی حالت اندر ہے، کوئی مرد احتلام دی حالت اندر ہے، جنبی ہے، تو ساریاں چیزاں اگر انہاں دے اندروں کوئی بھی ایک چیز یعنی کہ انسان نو لائق ہوئے تو انسان جڑا ہے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام دے ایک بڑے پیارے صحابی نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے نے کہ میں اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر نے مینوں ایک سفر تے بھیجیا، تو میں سفر تے جا رہا یعنی کہ کم، تو رستے اندر جنبی حالت ہو گئی میری، تو میں تیمم دا طریقہ سماعت فرمانا، تو حضرت عمار فرمانے نے کہ میں ذہن اندر مسئلہ تو ہے سی کہ تیمم کر لینا چاہیے مگر طریقہ نہیں سی آتا۔ حضرت عمار فرمانے نے کہ میں اتھے باہر میدان اندر لیٹنا شروع کر دیتا، مٹی دے اندر اپنے سارے جسم نو، سر، منہ، پیر، ہاتھ، جناب پورا جسم جڑا مٹی دے نال جناب پورا جسم جڑا نا میں کٹیو کٹی کر لیا، اور اس تو بعد میں نماز پڑھی۔ سفر تو واپس آیا، نبی کریم علیہ السلام نے سارا واقعہ پیش کیتا۔ آپ نے فرمایا عمار تیمم انج نہیں کری دا، تیمم اس طرح کری دا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابی اس طرح ضرب لگاؤ زمین تے، مٹی پاک ہوئے یعنی کہ غلاظت والی جگہ نہ ہوئے، جس طرح واش روم وغیرہ یا اور کوئی گندگی کوڑا وغیرہ جتھے پھینکی دا، ایسی جگہ پاک جگہ ہے۔ فرمایا کہ اس طرح تو ضرب لگاؤ، ضرب لگان تو بعد پھوک مار لو، پھوک مارن تو بعد تسی اس طرح اپنے ہتھاں نو مس کرو اور چہرے تے اس طرح مس کر لو، اس طرح جناب چہرے تے مس ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ تہاڈا تیمم ہو گیا ہے، تسی ہن دے نال نماز پڑھ سکدے ہو، ذکر اذکار کر سکدے ہو، قرآن پاک دی تلاوت کر سکدے ہو۔ تو میرے پیارے بھائی، جس طرح اسی ایک وضو دے نال کئی نمازاں پڑھ سکدے ہیں، اسی طریقے دے نال ایک تیمم نال بھی اسی کئی نمازاں پڑھ سکدے ہیں۔ جیڑیاں چیزاں وضو پانی دے نال انسان نے کیتا ہے توڑ دیندیاں نے، وہی چیزاں انسان تیمم کیتا ہے وضو ٹوٹ جاندا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندے نے تیمم کر کے نماز پڑھی ہے، نماز تو بعد پتہ چلیا پانی مل گیا یا آسانی پیدا ہو گئی، پانی میسر ہو گئے، تو آپ نے دے اندر فرمایا کہ اگر بندہ نماز نے دہرانا چاہے دہرا سکتا، نہ دہرانا چاہے تو نہ دہرائے، نماز تہاڈی ہو گئی۔ تو میرے پیارے بھائیو، اسلام آسانی ہے، اسلام مسلمان واسطے بڑی رخصت عنایت کر دے، مگر نماز دی معافی نہیں۔ فرمایا فتیمموا صعیدا طیبا، اللہ تعالیٰ نے زمین نو پاک کر دیتا ہے، زمین ساری دی ساری پاک ہے، تیمم کرو، پانی میسر نہ ہوئے، اگر پانی میسر ہے، بیماری دی پریشانی ہے، دشمن دا خوف ہے یا کوئی کرفیو وغیرہ ہے، تو تسی تیمم کر کے نماز ادا کر سکتے ہو۔ یا کوئی ایسا معاملہ ہے پانی میسر نہیں، نماز فوت ہون دا ڈر ہے، نماز ضائع ہون دا ڈر ہے، تو پھر بھی تسی جلدی نال تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہو۔ اللہ دے حضور دعا ہے جو سنے، اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق اللہ۔